بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اخلاق نبوی کے کتنے ہی پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو امراء اور قائدین کا مقام و مرتبہ اور ان کا احترام بھی ہے۔ کوئی بھی نظام و قانون اس وقت تک پروان نہیں چڑھ سکتا جب تک اس کے نافذ کرنے والے کو احترام نہ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امراء کے احترام کا حکم دیا، ان کے فیصلوں کو عزت اور احترام بخشا، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہی اعلیٰ اخلاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بڑی عمدہ تربیت کی تھی۔ آئیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ایک واقعہ پڑھتے ہیں۔ جنگ موطا رومیوں کے ساتھ 8 ہجری میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لڑی گئی۔ ان کی شہادت کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو حسب فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی۔ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو ایک صحابی ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا۔ علم کا سرنگو ہونا لشکر کی شکست سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے علم کو تھاما اور مسلمانوں کو آواز دی کہ اپنا قائد چن لیں۔ انہیں دیگر ساتھیوں نے امارت کی پیشکش کی، مگر انہوں نے معذرت کر لی اور لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کر لیا۔ اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ وہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں، ہم رومی لشکروں سے ٹکرائے۔ ایک رومی سردار سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا جس کی زین اور اسلحہ پر سونے کا ملمع کیا گیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو بے تحاشا نقصان پہنچانے لگا۔ مسلمانوں کو جو کمک ملی اس میں یمن کے مشہور قبیلے حمیر کا ایک بہادر بھی شامل تھا۔ اس نے جب اس رومی کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب رومی اس کے قریب سے گزرا تو اس نے اچانک اس کے گھوڑے پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، سوار سمیت گر گیا۔ رومی سردار اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا تو حمیری نے اس کا پیچھا کیا اور اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ رومی کا گھوڑا، اس کی زین، اس کا اسلحہ اب حمیری کے قبضے میں آ گیا۔ یہ نہایت قیمتی سامان تھا جس میں سونا بھی تھا۔ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حمیری کو پیغام بھیجا کہ اس سامان میں سے کچھ سامان انہیں بھجوا دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اجتہاد تھا کہ ان کے نزدیک یہ مال غنیمت بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ اس حمیری نے کچھ مال غنیمت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوا دیا۔ ادھر حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ بات درست نہ تھی۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ خالد، آپ کو علم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتول کا سامان سلب قاتل کو دلایا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آپ کی بات درست ہے، مگر میرے نزدیک یہ سامان بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے حمیری سے کچھ منگوا لیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ آپ یہ پورا سامان اس حمیری کو دے دیں، ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس مال کے حوالے سے ضرور سوال اٹھاؤں گا۔ اس کے باوجود حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مال واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ لشکر واپس مدینہ منورہ آ گیا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ دوران ملاقات انہوں نے اس حمیری کا سارا واقعہ بیان کر دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف بھی بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، خالد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میرے نزدیک وہ ساز و سامان ایک آدمی کے لیے بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، حمیری سے جو کچھ لیا ہے اسے واپس کر دو۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو بشری تقاضوں کے مطابق انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ہاں خالد، مزہ چکھ لو۔ کیا میں نے اپنی بات پوری نہیں کر دکھائی؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ حمیری کا سامان واپس کر دو؟ تم نے نہ دیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر کے سامان واپس کرا دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی کہ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص اور اہانت کی کوشش کی ہے۔ اس حد تک تو بات درست تھی کہ اس حمیری کو سامان واپس ملنا چاہیے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداخلت سے واپس مل گیا، مگر اگلی بات کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہنا کہ تم نے مزہ چکھ لیا، یہ شخصی مسئلہ بن گیا۔ اس طرح حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے انتقامی جذبے کی تسکین اور ان کی تحقیر کا اظہار کر رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا ہے۔ تربیت اور تزکیہ نفس اسی کا نام ہے اور یہی اعلیٰ اخلاق ہے کہ آپ کو جب ساری بات معلوم ہوئی تو سخت ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا، خالد، اب اس کا سامان واپس نہ کرنا۔ مزید ارشاد فرمایا، کیا تم میرے مقرر کردہ امیروں کو میری وجہ سے معاف نہیں کر سکتے؟ ان کے معاملے کا صاف صاف تمہارے لیے اور معاملے کا گدلا پن ان کے اپنے ذمے ہے۔ ناظرین کرام، امراء و قائدین سے بھی بتقاضائے بشریت غلطی کا امکان باقی رہتا ہے۔ ایسے میں کمی کوتاہی واقع ہونے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امراء کی حمایت و تائید میں یہ موقف نہایت اعلیٰ ہے۔ ان کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے مگر تنقیص و اہانت کے بغیر۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس حمیری مجاہد کو مکمل سلب لینے سے روکا تو انہوں نے اس کی بے عزتی ہرگز نہیں کی، بلکہ اجتہاد کے تحت مصلحت عامہ کو سامنے رکھا کہ یہ مال ایک آدمی کے لیے بہت زیادہ ہے، اگر اسے عام مال غنیمت میں شامل کر لیا جائے تو متعدد مجاہدین کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔